بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویور السلام علیکم۔ اسلامک نالج چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے اور آپ کو سکون قلب عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لایا ہوں یہ اولاد کے حصول کے لیے نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد اولاد نذرینہ عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ جمعے کے دن اگر یہ عمل آپ لوگ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے آنے سے پہلے ہی آپ کی جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو آ جائے گی۔ اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے۔ آج کا یہ عمل ہماری ایک بہن نے کیا تھا۔ جمعے کے دن انہوں نے یہ سورہ کوثر اسی طرح سے پڑھی جیسا کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، تو الحمدللہ ان کا حمل ٹھہر گیا اور اگلے جمعہ کے آنے سے پہلے ہی ان کی جو رپورٹ تھی وہ پازیٹیو آ گئی۔ یہ نہایت ہی خاص عمل ہے، اس عمل کو لازمی کریں۔ یہ عمل بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اور اس عمل کے کرنے کی بدولت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ان کی جو خالی جولی ہے اس کو بھر دے اور جلد از جلد اولاد کی خوشی عطا فرمائے۔ میری بہنیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جمعے کے دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، مسجد جلدی آیا اور امام صاحب کے قریب ہو کر بیٹھا اور پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے نفلوں کا جو ثواب ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاص گھڑی کو نماز عصر کے بعد تلاش کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ادا کرنے تک ہوتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس وقت بھی آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت نعمت ہے۔ اگر یہ بیٹے کی صورت میں ہو تو نعمت اور اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ آج کا یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ترین سورت ہے، لیکن اس سورہ کو پڑھنے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا۔ سورہ کوثر کے فضائل کے بارے میں اگر ہم بیان کریں تو روزانہ اگر آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، اگر آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ اس کے علاوہ اگر روزانہ رات کو آپ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز کریں گے اور جو بھی دل میں حاجتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے تو یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔
جمعے کے دن کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جہاں نماز پر بیٹھے رہتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، اور دل میں جو بھی حاجت یا پریشانی ہے اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لینا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی چھوٹا درود جو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح مکمل یعنی کہ پورے 100 دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح مکمل یعنی 100 دفعہ سورہ ال عمران کی یہ آیت نمبر 38 ہے یہ پڑھنی ہے، جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے، ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، آپ ہی دعا کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ جب آپ اللہ پاک کو اس دعا کے ذریعے سے پکاریں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے، اور اوپر سے اگر دن بھی جمعۃ المبارک جیسا خاص دن ہو تو اللہ پاک دعاؤں کو رد نہیں کرتے اور قبول بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تسبیح سورہ کوثر کی اور ایک تسبیح آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جس کا مطلب ہے کہ اے بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ جو کہ مقرر ہو جاتا ہے اور بندے سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگتا ہے، اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہیں، جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ لیں گے تو آپ کی دعا فوراً بارگاہ الہی تک پہنچ جائے گی، جو اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پیارے ویور، وظیفے کے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے جو وظائف ہیں وہ کام کرتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ پاک سے مانگیں۔ یقین کیجئے کہ ایک ہی دن میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ اللہ پاک ایک ہی دن میں آپ کی جو حاجت ہے اسے پورا کر دیں گے۔ تو آج کا عمل آپ خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ یہ عمل ہر ضرورت مند تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔